الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں میری آوازیں جہاں کہیں بھی آپ کو پایا ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سلامت رکھے۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے پروگرام کا آغاز درود پاک کی فضیلت سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، یعنی کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے۔ اور قرات کتنی ہوتی ہے، اس کے میجرمنٹ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اگر آپ لوگ مدینہ پاک گئے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، مطلب وہ میلوں پھیلا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک قرات کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اجر لکھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں رمضان مبارک ہم سب کا بہت اچھی طرح گزرا۔ اللہ پاک نے ہم سب کو جو توفیق دی، ہر کسی نے اپنی توفیق کے حساب سے عبادت کی۔ تو ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے، یہ پروگرام بھی موضوعات مصطفیٰ کے حوالے سے ہی ہوگا، کیونکہ میں جتنا پڑھتی جاتی ہوں ان کے حوالے سے تو مجھے اور ہی ہوتا ہے کہ میں یہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے، معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے بتاتی چلوں کہ ان کا اصل نام ابو ہریرہ نہیں تھا، ان کا اصل نام کچھ اور تھا۔ اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بلیوں سے بہت پیار تھا، وہ بلیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ تو ہر وقت انہوں نے بلیاں اٹھائی ہوتی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ مدینہ پاک کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے ایک بلی، مطلب دونوں بازوؤں میں انہوں نے بلیاں اٹھائی ہوئی تھیں اور شولڈر پہ بلیاں اٹھائی ہوئی تھیں۔ سبحان اللہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، راستے سے آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ او ابو ہریرہ، او بلیوں کے باپ۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب جو انہیں دیا ہوتا ہے تو انہیں بہت پسند ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد وہ اپنا نام ہی ابو ہریرہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی نام سے وہ پھر بہت مشہور ہے، ہر کوئی اسی نام سے ہی پکارتا ہے اور جانتا ہے۔ تو ان کے حوالے سے ان کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفا میں سے تھے۔ صفا مین یعنی کہ اسلام کی پہلی یونیورسٹی، جہاں پہ اصحاب صفا مطلب اصحاب اکرام جو وہاں پہ ہی رہتے تھے اور علم حاصل کرتے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصحاب صفا میں سے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا تعین اوقات انہوں نے پڑھا ہے، یعنی کہ انہوں نے علم جو حاصل کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا عرض کی، یا رسول اللہ میں اتنا کچھ سیکھتا ہوں، سنتا ہوں، لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں۔ تو قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ
چادر بچھاؤ. انہوں نے کوئی چادر اوڑھی ہوگی میں بھی کچھ کہتے ہیں اس چادر کو بچھاؤ زمین پہ. تو وہ زمین پہ چادر کو بچھاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کچھ اس میں ڈال دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ آپ اس چادر کو اٹھا کے اپنے سینے کے ساتھ لگائیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے چادر اٹھا کے جب سینے کے ساتھ لگائی تو جیسے ہی سینے کے ساتھ لگائی تو پھر اس کے بعد کیا ہوا میں کبھی کچھ بھولا نہیں. سبحان اللہ. تو ابو ہریرہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت کے ساتھ احادیث مبارکہ جو ہیں وہ امت تک پہنچائی ہیں. جو طالب علم ہیں درس نظامی کے ہو گئے یا اسلامک اسٹڈیز کے ہو گئے یا جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ ان کو پتہ ہوگا کہ کثرت سے احادیث ان کے ساتھ جو راوی ہوتے ہیں ان کا لکھا ہوتا ہے کہ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اصحاب صفا میں سے تھے اور اصحاب صفا کا یہ ہوتا تھا کہ یہ صحابہ اکرام تھے وہ وہاں پہ آج بھی اگر آپ جائیں مدینہ پاک تو وہ انہوں نے چبوترا اس جگہ وہ چبوترا تو نہیں رہا لیکن اگر کوئی جاننے والا ہو تو ان سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کس جگہ اصحاب صفا جو بیٹھتے تھے ان کی بیٹھنے کی جگہ کہاں تھی. تو یہ کیا کرتے تھے یہ دنیا کا اس طرح نارمل لوگوں کی طرح کام وغیرہ نہیں کرتے تھے. یہ وہیں پہ مسجد نبی میں بیٹھتے کوئی کھانے کو دے جاتا تو کھا لیتے. تو ابو ہریرہ اپنے واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ایک دن آیا کہ میں مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. مجھے بہت زیادہ بھوک لگی تھی اتنی بھوک لگی تھی شدت اتنی تھی کہ میرے سے سیدھا بھی نہیں بیٹھا جا رہا تھا. یعنی کہ وہ ایسے بندہ نہیں پیٹ کو پکڑ کے ہو کے بیٹھتا ہے تو وہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں اتنی شدت تھی کہ میرے سے کمر بھی سیدھی نہیں ہو رہی تھی. فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ کے مسجد نبی کی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھا کہ جہاں سے لوگوں کو آنا جانا مطلب زیادہ ہو. مثال کے طور پہ دروازہ ہو گیا یا مطلب کسی جگہ ایسی جگہ بیٹھے جہاں سے لوگوں کا آنا جانا زیادہ تھا. تو اس خیال سے کہ اگر کوئی یہاں سے گزرے گا تو شاید مجھے دیکھے اور اسے میرے چہرے کی حالت سے پتہ لگے کہ مجھے بھوک زیادہ لگی ہے یا کچھ تو کوئی شاید مجھے کچھ کھانے کو آفر کر دے. تو کیا کہتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ لوگ آتے گزرتے سلام کرتے اور چلے جاتے. تو میں بیٹھا ہوا تھا. پھر کیا ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھتا ہوں وہ تشریف لا رہے ہوتے ہیں. تو میں دل میں خوش ہو رہا چلے وہ آئیں گے کچھ میرا حال احوال پوچھیں گے شاید ان کو میرے دل کی کیفیت کا پتہ چل جائے گا اور مطلب کھانے کو مجھے کچھ دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آتے ہیں ان کے پاس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام عرض کرتے ہیں اور ان سے کسی قرآن پاک کی آیت کا مسئلہ پوچھتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں چلے جاتے ہیں. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں وہیں پہ بیٹھا میں اداس ہو گیا کہ انہیں نہیں مطلب اس چیز کا پتہ چلا. وہ چلے جاتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ دور سے حضرت ابوبکر صدیق نظر آتے ہیں ان کو کہ وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں. تو انہوں نے دل میں سوچا چلا ان سے مسئلہ پوچھوں گا اسی بہانے مجھ سے کوئی بات وغیرہ کریں گے یا مجھ سے ان کو بھی کچھ مطلب پتہ چل جائے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے میرے چہرے سے انہیں نکات نظر آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق بھی ان کا مسئلہ سنتے ہیں اور ان کو اس کا جواب دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو یہ سوچتے ہیں کہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا یعنی کہ وہ مسئلے دوسرے تو انہوں نے بتا دیے لیکن میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا. فرماتے ہیں میں وہیں بیٹھا ہوا تھا اور دیکھ رہا تھا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین وہ نظر آتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تو سوچتے ہیں کہ چلیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی مسئلہ پوچھوں مطلب اسی طرح پوچھوں گا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے ہیں تو پوچھتے ہیں تو ان کی طرف غور سے دیکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے بھی پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے
ایک مسئلہ پوچھا، تو وہ کرتے ہیں، وہ میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ وہ میری طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ سبحان اللہ، ان سے حضور پاک سے کیسے کوئی چیز چھپی رہ سکتی ہے؟ وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ تو میں نے عرض کی جی حضور مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ تو پھر قربان جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ اچھا آپ میرے ساتھ آؤ۔ وہ انہیں لے کے گھر جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو گھر جا کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا گھر میں کوئی چیز ہے کھانے کے لیے؟ تو جواب آتا ہے جی کسی نے دودھ کا پیالہ دیا تھا تو وہ ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے کہ جاؤ اور اصحاب صفہ میں جو جو صحابہ بیٹھے ہیں سب کو لے آؤ۔ اب یہاں پہ اگر آپ ذرا سوچیں، چلیں اس بات کو پورا کمپلیٹ کرتی ہوں پھر اس حوالے سے بات کرتی ہوں۔ اینی حضرت ابو ہریرہ جو ہیں وہ کرتے ہیں، جاتے ہیں اور تمام اصحاب صفہ ان کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں، آپ آئیں۔ تو دیکھیں یہاں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف حضرت ابو ہریرہ سے نہیں پیار کرتے تھے بلکہ وہ اپنے تمام صحابہ اکرام سے پیار کرتے تھے۔ تو کیونکہ وہ آقا تو سب کے ہیں نا، تو ابو ہریرہ جاتے ہیں اور جا کے اصحاب صفہ کو بلا کے لاتے ہیں۔ تو جب سارے آ جاتے ہیں تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیالہ دیا اور کہا کہ سیدھے ہاتھ سے سب کو دو۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیالہ لیا اور جو پہلے صحابی تھے ان کو دیا، انہوں نے خوب سیراب ہو کر دودھ پیا، اور جب وہ مجھے پیالہ واپس دیتے ہیں تو کہتے ہیں میں پیالے کو دیکھتا ہوں تو اس میں ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا ہوتا، یعنی کہ جیسے میں نے پورا بھرا پیالہ دیا تھا پیالہ اسی طرح بھرا ہوا تھا، ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا۔ پھر کہتے پھر میں نے دوسرے صحابہ کو دیا، تیسرے صحابہ کو دیا، یعنی کہ ایسے دیتے تھے 70 اصحاب نے یہ دودھ کا پیالہ پیا، سبحان اللہ، اور اس میں سے دودھ بالکل کم بھی نہیں ہوا۔ تو فرماتے ہیں کہ لگتا تھا ایسے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پیالے کے دودھ کا تعلق حوض کوثر کے ساتھ جوڑ دیا ہو، کہ وہ ختم بھی نہیں ہو رہا تھا، ایک چھوٹا سا پیالہ امیجن کریں، اور 70 اصحاب صفہ نے پیا، سبحان اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب سب نے پی لیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ابو ہریرہ کون رہتا ہے؟ اور تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صرف آپ اور میں، ہم دونوں صرف رہتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچھا ابو ہریرہ تم پی لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پیتا ہوں، میں نے خوب سیر ہو کے پیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرماتے ہیں اور پیو، میں نے اور پیا۔ پھر فرماتے ہیں اور پیو، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اس رب کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں تو اب ایک قطرہ بھی پینے کی ہمت نہیں ہے، میرے پیٹ میں بالکل گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک قطرہ بھی اور پی سکوں۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا جب سب صحابہ نے پی لیا۔ اور اعلیٰ حضرت جو ہے اس واقعے کے حوالے سے کیا خوب فرماتے ہیں، ہاں جناب ابو ہریرہ، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں، ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیریں جس سے 70 صحابوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ مطلب کہ وہ پیالہ جو ایک چھوٹا سا دودھ کا پیالہ تھا 70 اصحاب صفہ نے پیا، تو اس کا کیونکہ برکت والا پیالہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اس نے چھوا تھا، اور سبحان اللہ نصیب والے تھے وہ جو پیتے تھے حضور پاک کے ہاتھوں سے لے کے، سبحان اللہ۔
سبحان اللہ۔ اچھا یہاں پہ تو یہ ایک تو یہ معجزہ ہی ہے کہ ایک پیالہ ہے دودھ کا اور 70 لوگ اس کو پیتے ہیں، اور لوگ بھی وہ جن کو بھوک بہت سخت لگی ہوئی ہے، اور وہ خوب سیر ہو کے پیتے ہیں، اپنا مطلب پیٹ بھر لیتے ہیں۔ اور یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی اگر آپ سوچیں یا دیکھیں کہ دودھ کا پیالہ ہے اور 2 جہان کے سردار ہیں، وہ خود نہیں پیتے، پہلے اپنے پیاروں کو پلاتے ہیں، اپنے خادموں کو پلاتے ہیں، اور پھر وہ خود پیتے ہیں۔ اور دیکھیں کہتے ہیں کہ 2 جہانوں کے سردار ہیں لیکن 71 آدمیوں کا جوٹھا پی رہے ہیں، 71 آدمیوں کا جوٹھا پی رہے ہیں۔ یہاں پہ موازنہ کرنے اگر ہم اسی واقعے کو دیکھا جائے تو حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے دیکھیں، انہیں بہت سخت بھوک لگی تھی، لیکن ہم میں سے کوئی ہوتا تو ہمیں بھوک لگی ہوتی، ہم جنرل بات کر رہے ہیں، مطلب یہاں پہ اگر ہم کھانا لے کے آئیں، بھوک سخت لگی ہو، امی کہیں یا ابو کہیں آپ نہیں کھاؤ، آپ کسی اور کو دے دو، اپنا شیئر کرو، تو ہم کہیں گے ویل آئی ایم ہنگری، مجھے بھوک لگی ہے، میں کیسے کسی سے شیئر کر سکتا ہوں اس طرح۔ لیکن ایک پیالہ دودھ کا تھا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا دیکھیں کہ ان کو یہ تھا کہ اگر حضور فرما رہے ہیں کہ آپ سب کو دو، 70 بندے آئے تھے، 70 بندے ایک نمبر ہے، 1 2 3 4 5 نہیں، 70 اصحاب صفا وہ آئے تھے، تو انہوں نے ان کو وہ دودھ دیا اور وہ سب نے پیا، اور پھر ان کو یقین تھا نا کہ حضور نے کہا ہے ان کو دو اور پھر مجھے بھی ملے گا، اور ان کو بھی ملا، سبحان اللہ۔ تو آئیے ایک اور بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک اور معجزہ سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کا مقام تھا، حدیبیہ کا، اور پانی نہیں تھا، پانی ختم ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوزہ لے کے تو وہ وضو کرنے لگے تھے، تو تمام لوگ آگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا ہے، پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت سے ہم مطلب ہر کوئی تڑپ رہا ہے، انسان جانور سارے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اپنے دست مبارک، جس امیجن کریں وہ جو واقعہ یہ کیسے ہوگا کہ اپنا ہاتھ انہوں نے اس کوزے میں رکھا، اور یہ حدیث بخاری شریف یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جب ہاتھ کوزے میں رکھا تو انگلیوں سے یوں پانی پھوٹ رہا تھا جیسے چشمے نکلتے ہیں، مطلب کہ پانی انگلیوں سے ایسے پھوٹ رہا تھا جیسے چشمے نکل رہے ہیں، اور سب نے پھر سیر ہو کے پانی پیا، وضو کیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اور اپنی ضرورت کے مطابق انہوں نے اس کوزے سے، کوزہ پتہ ہے آپ کو لوٹا کتنا ہوتا ہے جو وضو کرنے والا ہوتا ہے، کچھ اسی طرح کا برتن ہوگا، مطلب کتنا بڑا ہوگا کوزہ، تو سب نے اس پانی سے مطلب پیا بھی، جو کچھ استعمال کرنا تھا کیا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ راوی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کتنے لوگ تھے، وہ اندازہ لگانا چاہتے تھے کہ اس وقت کتنے لوگ تھے قافلے میں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہوتا، اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو یہ پانی کافی ہوتا، لیکن ہم 1500 تھے، کہتے ہیں کہ ہم 1500 تھے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ انہوں نے جو ہے کیا خوب فرمایا، کہتے ہیں کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر۔ جس امیجن کریں آپ کتنے تھرسٹی اور پانی ملے تو آپ کیسے شدت سے پئیں گے، یا کیا آپ کی کیفیت ہوگی۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو بتایا میں نے۔ معجزے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان میں تازگی ہو، ہمیں اپنے آقا کے حوالے سے پتہ چلے کہ
ان کی زندگی کے حوالے سے پتہ چلے انشاءاللہ۔ اس پروگرام میں حضور کیونکہ اس کا نام بھی شمائل مصطفیٰ ہے، تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس میں مختلف ٹاپکس پہ بات کیا کروں گی۔ آپ خود بھی سنیں اور اپنے فیملیز میں بھی شیئر کریں، مطلب کوئی سنیں، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا بیج اس کے دل میں بونا میرا مقصد ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج آپ کے دلوں میں بونا میرا مقصد ہے کہ آپ الحمدللہ ہم ان کی امتی ہیں جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ساتھ کہ کوشش کیا کریں اپنی زندگیوں میں درود پاک بھی اپنی زندگیوں میں لائیں۔ ایک مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہو گیا نا کہ برتن کے حوالے، دودھ کا آپ کو بتایا، پانی کا بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں چاند ان کی انگلیوں کے ساتھ ہلتا تھا، انگلی سے ہلتا تھا، انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کے اشاروں پہ کھیلتا تھا ان کے ساتھ، اور ٹکڑے بھی ہوا چاند۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویک بتاؤں گی۔ اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، المرکز الاسلامی کی تمام ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور مختلف دلوں میں مختلف علماء کرام آتے ہیں، مختلف ٹاپکس کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، انگلش میں پروگرام ہوتے ہیں، اردو میں بھی ہوتے ہیں۔ آپ ضرور اپنے بچوں کو کہیں کہ وہ دیکھیں، اور کیونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، باہر کہیں جا نہیں سکتے، تو اس سے بہتر اور کوئی ٹائم نہیں ہے کہ اپنے دین کے حوالے سے سیکھیں اور اس پر پریکٹس کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سچے دین پر چلنے کی توفیق دے، اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے 7:30 آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔